ایک کہانی بڑی پرانی۔ مرزا پریشان۔ نام تو ان کا اچھا بھلا مرزا واحد بیگ تھا، لیکن پورے محلے میں وہ مرزا پریشان کے نام سے مشہور تھے۔ نہ صرف ان کی صورت سے بلکہ ان کے ہر عمل سے پریشانی ٹپکتی تھی۔ سنہرے گھنگریالے بال کشادہ پیشانی پر جھاڑ جھنکار کی طرح بکھرے ہوئے، آستینوں اور گلے کے بٹن کھلے ہوئے، چہرے پر ہر وقت ایسی وحشت کہ جیسے سونامی طوفان پیچھا کر رہا ہو۔ اخبار میں قتل، ڈکیتی اور اغوا کی خبریں سب سے پہلے پڑھتے اور ساتھ ساتھ سرخ پینسل سے نشان لگاتے جاتے، اور پھر پورے دن یہ لرزہ خیز خبریں اپنی پیشین گوئیوں کے ساتھ اہل محلہ کو سنا کر دہلاتے رہتے۔ صبح کو جب سو کر اٹھتے تو پیر جوتے میں اس لیے نہیں ڈالتے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی سانپ بچھو نہ چھپا بیٹھا ہو۔ پہلے ہاتھ ڈال کر اچھی طرح اطمینان کر لیتے تھے۔ معمولی نزلہ زکام بھی ہو جاتا تو چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے اور بڑے لڑکے مرزا رئیس بیگ سے کاغذ قلم لانے کو کہتے تاکہ وصیت نامہ لکھوا سکیں۔ کراہوں کے درمیان بیگم سے بار بار پوچھتے، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ ایک دن منہ لٹکائے تھکے تھکے قدموں سے چلتے اپنے دوست شاہ جی سرمے والے کی دکان پر پہنچے اور کہنے لگے، اماں شاہ جی کچھ مشورہ دو، کیا کاروبار مناسب رہے گا؟ مجھے تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ مرزا جی خیر تو ہے، تمہاری تو محکمہ انکم ٹیکس میں اچھی بھلی نوکری ہے۔ شاہ جی نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو درست ہے شاہ جی، لیکن آج ہی میں نے اپنی فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ ریٹائر ہونے میں صرف 22 سال رہ گئے ہیں۔ حکیم اچن کے مستقل مریضوں میں سے تھے۔ حکیم صاحب سے اس قسم کی گفتگو ہوتی، حکیم صاحب کانوں میں شائیں شائیں ہوتی ہے، بھوک بہت لگتی ہے، نہاری اور پائے کی عادت نہیں چھوٹتی، 2 قدم چلوں تو سانس پھولنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے مرزا جی، فکر نہ کریں، ہم نے دوا دے دی ہے، لیکن پرہیز بہت ضروری ہے۔ نہاری اور پائے کے تو نزدیک نہ جائیں۔ گائے کا گوشت، انڈا، مرچ اور خاص طور سے چاولوں سے پرہیز کریں۔ تو کیا بریانی بھی نہ کھاؤں حکیم جی؟ نہیں۔ اور مٹر کا پلاؤ؟ ہرگز نہیں۔ اجی حکیم جی، تو کیا کھچڑی بھی نہ کھاؤں؟ اس کے بعد اگر حکیم صاحب ان کو غضبناک نگاہوں سے نہ دیکھتے تو شاید مرزا ابھی مزید تفصیل پوچھتے۔ ایک دن ہانپتے کانپتے چھٹن حلوائی کی دکان پر پہنچے اور فرمانے لگے، چھٹن میاں کچھ سنا تم نے؟ چھٹن نے کڑھائی مانجتے ہوئے ہاتھ روک کر پوچھا، خیر تو ہے مرزا جی، کہاں زلزلہ آ گیا؟ ارے میاں تم خیریت کی بات کر رہے ہو؟ ابھی میر صاحب نے بتایا کہ آج پتنگ اخبار کی خبر ہے کہ 50,000 سال بعد سورج بالکل سرد ہو جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ بھلا بتاؤ، لوڈ شیڈنگ کی یہی حالت رہی تو پھر کیا حال ہوگا؟ دھندا چوپٹ ہو جائے گا تمہارا۔ لالٹین کا انتظام کر کے رکھو۔ جب بھی اپنے سسرال شیر پور جانے کا پروگرام بنتا تو 1 ہفتہ پہلے شہر کے سارے ریلوے بکنگ دفاتر کا چکر لگاتے اور پوچھتے، بابو جی شیر پور کا ٹکٹ کتنے کا ہے؟ دوران سفر کھڑکی کے نزدیک بیٹھنے کی کوشش کرتے اور آدھا دھڑ کھڑکی کے باہر نکالے ایک ریلوے اسٹیشن کو ریلوے ٹائم ٹیبل سے ملاتے رہتے کہ کہیں ڈرائیور کی بھول چوک سے ریل کسی اور طرف نہ نکل جائے۔
بیگم کے بے حد اصرار پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر راضی تو ہو گئے، لیکن پچھلی صدی سے اب تک جتنے فضائی حادثے ہوئے تھے ان کے بارے میں سوچ کر لرزتے رہے۔ جس جہاز میں جانا تھا اس جہاز کے عملے کی صلاحیت، تجربہ اور چال چلن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ پائلٹ کی عمر، تجربہ، بینائی کے علاوہ یہ بھی معلوم کرتے رہے کہ پائلٹ سے پہلے تو کوئی فضائی حادثہ نہیں ہوا۔ لوگوں کی بہت تسلیاں دینے کے بعد کہنے لگے، یارو اگر تم لوگ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، پھر بھی ڈر لگتا ہے ایمان سے، اگر جہاز گرا گیا تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ پچھلی جمعرات کی بات ہے کہ اپنے گھر کی مردانہ بیٹھک میں بیٹھے ہچکیوں سے روتے ہوئے سینے پر ہاتھ مار مار کر بین کر رہے تھے، ہائے میرا بیٹا بلو، ہائے بلو۔ لوگ جمع ہو گئے کہ اچانک ان کے 15 سالہ بیٹے بلو کو کیا ہو گیا۔ بہت پوچھنے کے بعد سسکیوں کے درمیان فرمانے لگے کہ ان کا بیٹا بلو چوکی چوراہے پر ٹرک کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ ایک شخص نے پوچھا، مرزا جی کس نے اطلاع دی؟ جمیل نائی کا لڑکا کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ چوکی چوراہے پر ایک 14-15 سال کا لڑکا جو نیلی دھاری دار قمیض پہنے ہوئے تھا حادثہ کا شکار ہو گیا ہے۔ کسی نے سوال کیا، پر مرزا جی یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ آپ کا بلو ہی تھا؟ مرزا جی منہ بسور کر بولے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ اسی دوران بلو سائیکل پر سبزی کا تھیلا لٹکائے گاتا ہوا گلی کے موڑ سے داخل ہوا اور لوگ مرزا جی کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے واپس چلے گئے۔